سنی سیداں یہ نزدیک بیول کے 16 محرم الحرام کو سید ریاض حسین شاہ صاحب مرحوم کے مکان پہ سالانہ مجلس ادا ہوگی، جس میں مولانا نصیر حیدر صاحب آف چکوال اور ذاکر مہدی بلوچ، ذاکر شوکت عباس اور مولانا اسد عباس نقوی آف ٹکال ذکر محمد و آل محمد کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ 25 محرم الحرام کو سالانہ مجلس ادا سید شبیر حسین شاہ صاحب کے زیر اہتمام چھنی سیدہ میں ہی ہوگی، جس میں حجت الاسلام قبلہ سید عاطف عباس نقوی صاحب آف سرگودا، مولانا شیخ سخاوت حسین قمی صاحب اور ذاکر اہل بیت اظہر عباس نیئر شیخو پورہ اور مولانا عارف حسین شاکری صاحب ذکر محمد و آل محمد کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ مجلس اعزا 25 محرم الحرام کو سید شبیر حسین شاہ صاحب کے زیر اہتمام چھنی سیداں نزد بیول میں ہوگی، اور اختتام مجلس پہ شبیہ علم سرکار وفا حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام برآمد ہوگا۔ تمام مومنین سے اور ماتمی حضرات سے شرکت کی استدعا ہے۔ زبانوں کو معطر کریں بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب میں ملتمس ہوں حجت الاسلام قبلہ سید عاطف عباس نقوی صاحب سے کہ وہ ذب ممبر ہوں اور ذکر محمد و آل محمد کی سعادت حاصل کریں۔ بآواز بلند صلوات۔ مرحومین کی بخشش کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، تنگ دست مومنین کے رزق حلال میں وسعت کے لیے، اس پرسہ وضع کی قبولیت کے لیے، اور وارث پرسہ امام صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک ونستعینک یا یا مقیل العثرات، یا کاشف الکربات، یا مجیب الدعوات، یا سامع الأصوات، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات الصلاة والسلام على خير خلق الله، خير البرية وأفضل الأنبياء، صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى، ربيع اليتامى والعروة الوثقى، شافع يوم الجزاء، محمد المصطفى
الأتقياء النجباء الشرفاء ولعنة الله على الأعداء. أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. سلام واجب الاحترام مولین کرام، محرم الحرام اپنی آخری ساعتوں میں داخل، بس یہ ساعتیں جن کو نصیب ہیں یقیناً ان کی ذمہ داری ہے کہ ان ساعتوں کے جو حقوق ہماری گردن پر ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کی. عزائے مظلوم کربلا میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. عزائے مظلوم کربلا کی جتنی خدمت ہو سکتی ہے وہ کم ہے، اور اس بابت کسی قسم کی کہیں پہ کوئی کوتاہی یا رخنہ اندازی ہو رہی ہے تو تمام مومنین پہ فرض ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ عزاداری ہے تو ہم ہیں. اگر یہ عزائے مظلوم کربلا نہ ہو تو کب کا یہ مذہب یہ ملت مٹ چکی ہوتی. یہ ہمارا ہونا اعجاز مجلس شبیر ہے، لہذا جسے اپنی ہی زندگی سے پیار نہ ہو اس سے کیا شکوہ کیا جا سکتا. اور دوسری بات کہ یہ کربلا کا مشن ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام ہم سے کچھ تقاضا کر رہے ہیں. یہ بے مقصد رونا پیٹنا نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک تہذیب ہے. اس کے ذریعے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا پھر عرض کر رہا ہوں، اس کے ذریعے سے نسلوں کی تربیت کی جاتی ہے. یہ ایک نسل سے دوسرے نسل کی طرف امانت کے منتقل کرنے کی جگہ ہے. تاکہ نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہے اور یہ امانت اپنے صحیح وارث کی بارگاہ میں پہنچ جائے. تو یہ مجلس تربیت گاہ بھی ہے، اور تربیت ظاہر ہے درس سے حاصل ہوتی ہے. تربیت درس سے حاصل ہوتی ہے. کربلا کا مقصد، کربلا والوں کا پیغام یہاں بیان ہونا چاہیے تاکہ عزائے مظلوم کربلا کو بپا کرنے والا اندھیرے میں تیر مارتا ہوا نہ چل رہا ہو، بلکہ اسے معلوم ہو کہ میں کیا امانت لے کے چل رہا ہوں. کربلا میں جتنے لوگ امام حسین لائے گھیر گھار کے تو نہیں لے آئے، کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور اچانک آگے سے جنگ شروع ہو گئی اور وہ بیچارے مارے گئے. اس طرح مرے تو اندھیرے میں مر گئے. امام عالی مقام علیہ السلام نے کسی کو بھی اندھیرے میں نہیں رکھا، بلکہ اندھیرا کر کے اجالا کیا.
سب کی آنکھیں کھول دی کہ جس کو جانا ہے وہ جائے. یہاں کسی کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تعلق فرزند زہرا سے ہے. ان کا تعلق، ان کی جنگ، ان کا یہ معرکہ، یہ سب کچھ فرزند زہرا کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ اس مذہب کا ولی حسین ہے. آ گیا میں موضوع پر جناب علی کو لے کر. چونکہ ان کا تعلق ہے ولی کے ساتھ، باقی لوگوں سے ان کو کوئی ربط نہیں ہے. جب ولی موجود ہے تو وہ اس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں. آپ سے بیعت نہیں مانگ رہے، بیعت مانگ رہے ہیں حسین سے. کیوں؟ اس لیے توجہ فرمائیے گا، انہوں نے بیعت مانگی ہے نا، حسین علیہ السلام نے نہیں کی. کیوں؟ جب ولی ہی بیعت کر جائے تو نظام ولایت کہاں سے آئے گا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، سماعتیں بیدار ہیں. قبلہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ ابدیت کو قبول کرنا، یعنی یہ وعدہ کرنا کہ جس کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے حکم اس کا مانا جائے گا. تو جس کا حکم مانا جائے وہ ولی ہے، جو مان رہا ہو وہ عبد ہے. توجہات یہاں تک تشریف فرما ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو آدم سے لے کر محمد تک کی ولایتوں کا وارث ہو وہ ایک شراب خور کے آگے گھٹنے ٹیک دے؟ تو پھر یہ بنے گا کیا؟ تو پھر یہ بنے گا کیا کہ جب مروان نے امام علیہ السلام کو مشورہ دیا، گلی میں مل گیا تو کہا کہ میں مشورہ دینا چاہتا ہوں. کہا دو. کہا یزید کی بیعت کر لے. کہا جس دین کا ولی یزید ہو فعلی الاسلام السلام، اس اسلام کا فاتحہ پڑھ دو. اسلام کون سا ہے، وہ دین کون سا ہے، وہ مذہب کون سا ہے؟ امام علیہ السلام نے یہی تو فرمایا کہ رات کی تاریکی میں بیعت نہیں کرنی، دن کے اجالے میں بیعت کرو تاکہ پتہ چلے کہ بیعت کا حقدار ہے کون. یعنی مراد یہ ہے کہ دن کے اجالے میں پتہ چلے گا کہ ولی کون ہے اور آزاد کرداؤں کی اولاد کون سی ہے. سبحان اللہ. قمر بنی ہاشم ولی ابن ولی ہے. دعائے زہرا قمر بنی ہاشم ولی ابن ولی ہے. عجاب زینب شباب الحسین شیر جلی ہے. حسین یزید کی بیعت کرے تو کرے کیسے؟ حسین یزید کی بیعت کرے تو کرے کیسے؟ حسین کردار میں محمد ہے تو عباس علی ہے. سلامت رہیے آپ، سلامت رہیے آپ. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، حسین یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں. حسین ہیں ولی، اور ولی فقط ولی نہیں. آپ زیارت پڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. توجہ فرما رہے کہ بلا. تو حسین کا ہاتھ، صاحب ولایت کا ہاتھ فقط اپنا نہیں. حسین کو معلوم ہے کہ جب سے اللہ نے نظام ولایت کو جاری کیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک کی ولایتوں کے وارث کا نام حسین ہے. لہذا حسین ولی ہیں، نظام ولایت کا حصہ ہے. حسین علیہ السلام امر کریں گے.
اور لوگوں کو اس کی اطاعت کرنی ہے. کوئی کرے یا نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے. میں نے عرض کیا نا کہ ولی ایک ہو عبد ایک ہو نظام ولایت تو ہو جائے گا. توجہ فرمائیے. اللہ ولی ہے, رسول عبد ہے, رسول ولی ہے, علی. خدا کی قسم جس طرح مثالیں ولایت اور عبدیت کی قائم ہوتی آ رہی ہیں, کربلا میں حسین اور عباس اسی نظام ولایت کی مثال. میرے بھائی نے ابھی شعر پڑھا تو اس کا صحیح ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ولی ہونے کی حیثیت سے, ولی ہونے کی حیثیت سے اگر حسین محمد ہے تو عبدیت کی منزل میں بطور علی عباس ہے. تو پھر وہی ہو تصویر نظام ولایت کی جو خدا اور مصطفیٰ میں ہے کہ امر کرنے والے میں بھی کوئی شک نہیں اور اطاعت کرنے والے کی اپنی معراج ہے. جو دوسرے نظام ولایت میں بات ہے کہ کائنات نے دیکھا کہ مصطفیٰ جیسا ولی کوئی نہیں, علی جیسا عبد کوئی نہیں. توجہ چاہتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں تھا, اس میں کوئی شک نہیں تھا. اللہ ولی ہے, مصطفیٰ نے انتہا کی, رسول ولی ہیں, علی نے عبدیت کی انتہا کی. میں آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں. میرے بھائیوں, کربلا میں حسین اور عباس نے کیا کیا کہ عبدیت کی وفاداری کی قیامت تک جب بھی مثال دی جائے گی تو محمد و علی کی نہیں دی جائے گی, حسین اور عباس کی دی جائے گی. کیا ذات ہے حضرت عباس کی, کوئی کیا سمجھے. میں نے کہیں پہ جملہ کہا ہے کہ یہ علم جو ہم گھروں پہ لگاتے ہیں یہ علم اسلام ہے. مولا حضرت عباس سے پہلے بڑی بڑی شخصیات کے پاس یہ علم رہا. یہ علم حضرت حمزہ کے پاس, سید الشہداء جو رسول کے چچا بھی تھے اور رسول کے ساتھ اگر اس تاریخ کو چھیڑیں تو پھر بڑا وقت چاہیے اس کے لیے کہ حضرت حمزہ یعنی کیا. یہ حضرت جعفر طیار کے پاس رہا. جعفر طیار یعنی کیا کوئی سمجھے تو. اس کے بعد یہ علم حضرت مولا متقیان کے پاس رہا اور اسلام کی ہر جنگ میں علمدار کے طور پر حضرت مولا متقیان رہے. لیکن خدا کی قسم عقلیں حیران ہیں, انسان کا شعور ششتر ہے کہ یہ علم کے ساتھ عباس نے کیا کیا کہ وہی علم اسلام قیامت تک علی کا نہیں عباس کا علم ہے. کیا مقام تھا حضرت عباس کا, اس علم کو علم عباس قرار دیا. اور علم عباس دیکھیے عجیب بات ہے, عباس کا مطلب کیا ہے, شیر. شیر کی جو کیفیت ہے نا ان میں سے ایک کیفیت ہے عباس. لیکن خدا کی قسم حسین ہے ولی, حسین ہے. ایک صلوات پڑھی محمد والے بیت. دیکھیے میری جان کہ کیا مثال قائم کر دی. عباس کا معنی کیا ہے, شیر. غور میں رہے. لیکن نہیں معلوم, خدا کی قسم میں ممبر سے اپنی بے بضاعتی کا اعتراف کر رہا ہوں, نہیں میری سمجھ میں آیا آج تک کہ یہ حضرت ام البنین کے دودھ کی تاثیر کیا تھی کہ جس کے نام کا معنی شیر تھا
ابدیت کی اس منزل پہ اترا کہ قیامت تک لفظ عباس آئے تو وفا کا معنی سمجھ میں آتا. لوگ عباس کہے نا تو ایک وفاداری کا شعور آتا ہے, ایک وفاداری کا شعور آتا ہے, ابدیت کی آخری منزل نظر آتی ہے. اور دیکھیے ایک اور بات بھی بڑے نوٹ کرنے کے قابل ہے, ہمارے لیے درس ہے, وہ یہ ہے کہ ولی کی حکم دے اور جو عبد ہے وہ معاشرے کا بالکل ناقابل اور نالائق فرد ہو, کجا وہ اور کجا وہ کہ جس کے بارے میں ولی کہے, مصطفیٰ کہے جیسا میں ہوں ویسا یہ ہے. میرے لفظ پہ غور نہیں کیا کسی. مصطفیٰ نے کیا کہا؟ جیسا میں ہوں ویسا علی ہے, جو ہو بہو محمد ہے. اگر وہ لمحے کے لیے بھی ابدیت کی منزل سے ہلتا نہیں تو جدے پلے شے کوئی نہیں. اس کو کیا ہونا چاہیے؟ اور فرمائیے گا, یعنی یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ علی ہو بہو مصطفیٰ ہے, لیکن پھر بھی مقام ابدیت پر ایسے ہیں کہ ایک سانس بھی مصطفیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں لیتے. عباس فقط بہادر کا نام نہیں, عباس کے اندر وہ تمام صفات موجود ہیں جو علی ابن ابی طالب میں ہیں. عباس میں وہ تمام کچھ موجود ہے, وہی علم, وہی عدل, وہی مقام, وہی عظمت حضرت عباس میں موجود ہے. لیکن مقام ابدیت یہ ہے کہ حسین نے جو بھی حکم دیا, پڑھنے والے ممبر سے کچھ بھی پڑھیں لیکن تاریخ یہ نہیں کہتی. محمد حنفیہ نے سوال کیا ہے کہ بھیا کیوں جا رہے ہیں, لیکن تاریخ مقتل کربلا گواہ ہے کہ کسی لمحے پر بھی عباس نے نہیں پوچھا کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں. یہ ہے مقام ابدیت کہ جو مرضی مولا ہو, جو مرضی مولا ہے, عبد کا کام ہے اس کو پورا کر کے چھوڑنا, پورا کر کے چھوڑنا. اور کرنے کے بھی دو انداز ہیں, اور یہاں میں وہ آیت پڑھنے جا رہا ہوں آج کہ اللہ رب العزت نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مودت مانگی ہے, محبت نہیں. بس اوقات لوگ کبھی پھر تشریح کا موقع ملا تو کروں گا, لوگ اس کی عجیب و غریب تشریحات کرتے ہیں کہ مودت وہ درجہ محبت ہے کہ جو اتنا اوپر ہو, اتنا اوپر ہو, اور اس کو اتنا اوپر کر دیتے ہیں کہ ہمارے بچے سوچنا شروع کر دیتے ہیں جڑا ہے ہی اتنا اونچا اسی پہنچیں گے کس طرح. ایک مودت ایک درجہ اتنا بلند ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری تو پہنچ سے باہر ہو گیا, وہ تو ہم ادائی. تو جب ہم مودت ادائی نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ دروازہ تو ہم پہ بند ہو گیا, ہم تو اجر رسالت ادا کرنے سے رہے. اور یہ بات ہے کہ جو اجر رسالت نہیں دے گا اس کا کلمہ پڑھنا حرام ہے. وہ کس طرح مسلمان رہ سکتا ہے؟ اجرت ایک کپڑے کی نہیں دو, اللہ نماز قبول نہیں کرتا, رسالت کی اجرت نہ دے کے کلمہ قبول کر لے گا. کیسے ممکن ہے؟ تو در حقیقت یہ تشریحات سن کے بچہ تو گیا,
کہ بھائی یہ ہمارے بس کی بات، تو وہ تو آل محمد کا در چھوڑ کے بھاگ گیا. بھائی یہ کام ساڈے والا ہے ہی نہیں، یہ شاہ ہی جانن، یہ اولاد نے یہ جانن، انہوں نے کام جانن، ساڈے والا یہ کام نہیں. بھائی تو پھر اگر ایسی بات ہے تو اللہ نے طلب کیوں کی؟ جو بھی میرے اختیار میں نہیں ہے وہ مجھ سے طلب کرنا یہ عقل مندی ہے؟ نہیں. مانگا وہ جاتا ہے جو انسان کے اختیار میں ہو. مودت بطور اجر رسالت اگر مانگی گئی ہے تو وہ ہمارے اختیار میں ہے. اچھا ایک اور سیٹنگ ذہن میں رکھیے گا، ہم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے قرآن نہیں پڑھنا، یہ ہمارا المیہ ہے، نہج البلاغہ اور قرآن نہیں پڑھنا. تو پھر جب تک نہج البلاغہ اور قرآن کی طرف نہیں جائیں گے بھٹکنا ہمارا مقدر رہے گا. یہ تو بات طے ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں تو قرآن میں آلریڈی موجود ہیں، وہ ہم سے پوشیدہ ہیں چونکہ ہم نے قرآن کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے. چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں کیونکہ ہم نے قرآن کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، تو قرآن بھی اپنے علوم کو پوشیدہ ہی رکھے گا. مودت ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیز ہے جو فقط اہل بیت کے لیے مانگی گئی ہے اور کسی کے لیے نہیں. یہی تصور ہے ہمارا. یہ اس لیے ہے چونکہ قرآن کو پڑھا نہیں ہے. قرآن میں اللہ کئی جگہ پہ لفظ مودت کو استعمال کرتا ہے. ذرا موبائل سرچ قرآن کا کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں لکھیے گا مودت، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لفظ مودت قرآن میں ایک ہی مرتبہ استعمال نہیں ہوا، کئی مقامات پہ استعمال ہوا، اور وہاں جن مقامات میں استعمال ہوا وہاں ایک اور موقع ہے. فکر کیجئے گا. وہ یہ ہے خدا ایک میاں اور بیوی کی آپس میں شادی جب ہوتی ہے تو ان کے بارے میں جو صیغہ نکاح میں آتے ہیں اللہ کے حکم سے، ان کے بارے میں خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہی نفوس سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو ایجاد فرمایا. کیا فرمایا؟ مودت کو ایجاد. کس نے؟ اللہ نے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. تو پھر مودت ایسی چیز ہے نا جو میاں اور بیوی کے مابین ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب اب بچوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری پکڑ سے باہر ہو، ایسی چیز نہیں ہے جو ہم ادا نہیں کر سکتے. اب تو پتہ چل گیا کہ یہ اتنا کوئی مرحلہ کوئی خلائی نہیں کہ پہلے راکٹ خریدیے تو پھر وہ ببھی ہے تو پھر اتنے چاہیے تو پھاڑ کے لے آئیے. نہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے. میاں بیوی میں ہو سکتی ہے تو اہل بیت کے لیے ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو مودت ہے کیا عزیزان محترم؟ بڑی لمبی تفصیل چاہیے اس کے لیے، لیکن بہرحال میں مختصر سے آج کی مجلس میں عرض کرنا چاہوں گا 2 لمحوں میں کہ مودت، محبت عربی زبان میں اسی جذبے کے لیے کئی الفاظ استعمال، عربی میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے رہتے. تو محبت عربی زبان کا لفظ ہے، اسی کیفیت قلبی کے لیے بیان ہوتا ہے. الفت عربی زبان کا لفظ ہے، اسی جذبے کے لیے. شفقت عربی زبان کا لفظ ہے، اسی جذبے کے لیے. میلان عربی زبان کا لفظ ہے، اسی جذبے کے لیے. مودت عربی زبان کا لفظ ہے، اسی جذبے کے لیے. عشق اسی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا، اسی جذبے کے لیے. انس عربی زبان کا لفظ ہے، اسی قلبی. توجہ فرمائی بھائی. اور بھی کئی الفاظ، سب اسی دلی میلان کو، اسی قلبی کیفیت کو بیان کرتے ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ قلب کے میلان کو بیان کرتی ہیں یہ ساری لفظیں، لیکن یہ الگ الگ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیفیت کا معیار بھی الگ الگ ہوگا، معیار بھی الگ الگ ہوگا.
تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور ان سب کی اپنی کیٹیگری ہے. لیکن اب میں بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مودت کون سی کیٹیگری ہے. محبت ہے جب یہ پسندیدگی کی کیفیت دل کے اندر رہ جائے، کیونکہ قلب کی کیفیت ہے نا. جب یہ اس دل کے نہا خانوں میں رہے تو محبت ہے. جب یہ دل سے نکل کر پریکٹیکل میں آ جائے تو یہ مودت ہے. پریکٹیکل میں آ جائے کیا مطلب؟ اس مودت میں جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بات مان کے کچھ کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے. جی آپ نے دیکھا نہیں، گھر بستے ہیں نا، گھر بستے ہوئے دیکھے آپ نے، توجہ فرمائیے گا بھائی جان. آپ کے یہاں شادیاں نہیں، کئی شادیاں ناکام بھی ہوتی ہیں لیکن عموماً شادیاں کامیاب بھی رہتی ہیں. فقط یہاں نہیں، ہمارے لڑکے جو مختلف ملکوں میں گئے، ایران میں، عراق میں، افریقہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، جہاں بھی گئے انہوں نے جا کے شادیاں کی اور اچھی زندگیاں بسر کر رہے ہیں. بچے بھی ہیں، وہ ان کی زوجات مسلمان بھی ہو گئی، ان کے بچے بھی مسلمان ہو گئے. یہ ہے نا، ہے نا. لیکن نہ رنگ ایک، نہ نسل ایک، نہ کلچر ایک، نہ ثقافت ایک، نہ تہذیب ایک، نہ تمدن ایک، نہ زبان ایک، نہ لسان ایک. کیا ہے ان کا آپس میں ایک جیسا، لیکن پھر بھی وہ شادیاں کیا ہیں؟ کامیاب ہے نا. اس کے برعکس ایک ہی ماں باپ کے چائے دو بھائی زندگی بھر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے، یہ فیکٹر ہے معاشرے. اور ایک تو نہیں، اکثریت سے معاشرے میں ایسا ہے، اکثریت سے معاشرے میں. اب آپ جتنے بندے نا، ہر بندے سمجھا رہے شوہر سانو سنیا دیتا ہے، تو میں مجلس سنے دے کے کدی بھی نہیں پڑھی. مجھے کیا ضرورت ہے میں آپ کو تانے دوں، سنے دوں؟ نہیں. آپ میں سے ہر بندے نے اس لیے اپنے اوپر یہ بات دی ہے کیونکہ ہر گھر کی کہانی یہی ہے. ہر گھر کی کہانی اس معاشرے کی یہی ہے. لیکن جو میں آپ کی خدمت میں مطلب عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس کو پکڑیے گا. ایک ہی خون کے، ایک ہی دودھ کے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن نہ رنگ ایک، نہ نسل ایک، نہ زبان ایک، نہ تعلیم ایک، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے چل رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. یہ وہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے ان کے درمیان مودت کو ایجاد کیا ہے. ہم نے ان کے درمیان مودت کو ایجاد کیا. اور یہ بھی بات طے ہے، میں مجلس میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جن میں اللہ مودت قائم کرے وہ بندھ کے رہتے ہیں. جو خود عشق لڑائیں وہ جب عشق کا بھوت اترتا ہے تو دونوں خاندانوں کو رسوا کرتے ہیں. کچھ ہیں جو خود سے مودت اور محبت اور عشق کرتے ہیں تو وہ دونوں خاندانوں کو معاشرے میں ذلیل کرتے ہیں. تو جن کو اللہ ملاتا ہے اور مودت قائم کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ مرتے دم تک ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ مودت کراتی کیا ہے؟ یہ تو آپ کے گھر کی کہانی. بندہ یہاں سے ڈنکیاں مار کے چلا گیا یورپ، بیٹھا یورپ میں ہے، 10 لڑکے ایک ایک کمرے میں، دبئی ادھر ادھر دیکھے آپ نے، ہم نے بھی دیکھے، 10 20 لڑکے ایک ہی کمرے میں صبح جاتے ہیں، دن سارا وہاں گرمی میں کام کرتے ہیں، آ کے لنگر بھی خود پکاتے ہیں، کپڑے بھی اپنے خود دھوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں، ہوش بھی کوئی نہیں ہوتی. یہ سب کچھ زحمت وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. جب تنخواہ ملتی ہے تو پہلا کام کہ یہ پیسے فوراً بیوی بچوں کو بھیجے جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ مودت ہے جو بندے کو دبئی میں زحمت کروا رہی ہے. کروا رہی ہے نا، کروا رہی ہے. اچھا بندہ دبئی میں بیٹھا ہوا گھر میں بھی نہیں، دیکھ بھی نہیں رہا،
لیکن وہ محترمہ گھر میں بچوں کو پال بھی رہی ہے، ان کے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے، ان کے گھر کو سنبھال رہی ہے، خود بیمار ہے، آدھی کٹی ہوئی بستر پہ ہے، لیکن اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ زمانہ یہ نہ کہے شوہر تو باہر تھک کے کھا رہا ہے، اس نے گھر کو اجاڑ دیا ہے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ اس کو بیماری سے بالا تر ہو کے اس گھر کی خدمت میں مجبور کر رہی ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے قائم کی ہے، جسے مودت کہتے ہیں۔ لیکن قبلہ یہاں ایک اور زینہ ہے جو ہمیں چڑھنا ہے، مودت میاں بیوی کے درمیان بھی، مودت اجر رسالت بھی، وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ فتوے بازی کرنے کی کوشش نہیں کرنی، گل سمجھنے کی کوشش کرنی، یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن۔ نہیں سمجھ آ رہی تو مزید قرآن میں غوطہ زنی کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، کل پھر آپ کی خدمت میں آنا ہے، تو اگر سمجھیں کہ مولانا صحیح بات نہیں سمجھے تو کل مجھے بیٹھک میں بٹھا کے کوئی تھوڑا سا سمجھا دیجئے گا کہ بیٹا یہ نہیں، بات ایسے ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگر مجھے بات سمجھا دی گئی تو من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا، کہ جو ہمیں ایک حرف بھی پڑھائے گا ہم تو اس کے غلام ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھنے کے لائق ہے بزرگان گرامی، وہ یہ ہے کہ یہاں بھی مودت ہے، اجر رسالت میں بھی مودت ہی ہے نا، مودت ہے، لیکن بڑا فرق ہے۔ مودت تو اب پریکٹیکل میں آ گئی نا، بات سمجھ آ گئی آپ کو نا، کہ مودت فقط دل میں جذبہ رکھنے کا نام نہیں، پریکٹیکل کرنا ہے، اور جس سے مودت ہے اس کے حکم کو بجا لانا ہے۔ اچھا، لیکن ایک بات فرق ہے یہاں اور وہاں کی۔ خدا کہہ رہا ہے، بہت توجہ فرمائیں گے تو باریک نکتہ ہے، میں ایسے دے رہا ہوں آپ کو، یہاں بھی مودت وہاں بھی مودت، یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن، لیکن فرق ہے۔ خدا کہہ رہا ہے یہاں مودت میں دوں گا، وہاں مودت تم دو گے۔ نہیں غور فرمایا، نہیں غور فرمایا، مجھے شک تھا کہ میری بات اوپر سے جائے۔ یہاں مودت دوں گا میں، جعل بینہم مودۃ ورحمہ، اللہ ہے جس نے مودت دی ہے، وہاں وہ طلب کر رہا ہے کل میں تب قبول کروں گا، پہلے مودت لاؤ۔ اور فرمایا وہاں مودت ہمیں ایجاد کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے، وہی مقام ابدیت ہے۔ اس محبت اور مودت سے نہ خدا کو کوئی فائدہ ہے نہ اہل بیت کو کوئی فائدہ ہے۔ سارے بندے اہل بیت سے محبت کرنے لگے، آل محمد کا درجہ اوپر ہو جائے گا، علی علیہ السلام کا درجہ ولایت تھوڑا جا اتے، پہلے وہ نبی پاک سے نیچے تھے، بندے ڈھیر ڈال کے ووٹ زیادہ ہو گئے تو نبی پاک تو اتے۔ کیا ایسا ہے؟ نہیں، ساری دنیا مل جائے تب بھی علی علی ہے، سارے چھوڑ کے چلے جائیں، علی علیہ السلام وہی ذات جس کو بندوں نے چن کے نہیں بنایا، اللہ نے خود بنایا۔ جن کو بندے بناتے ہیں وہاں عدم اعتماد ہو سکتا ہے، لیکن یہاں عدم اعتماد نہیں ہو سکتا۔ جو عدم اعتماد کرے گا اس کے شجرے پر عدم اعتماد ہو جائے گا۔ اللہ دیکھیے یہ آپ کی محبت ہے، مجھے صبح سے تیز بخار ہے اور ابھی تک میں 2 مجلسیں پڑھ کے آیا ہوں، تیسری حاضری 2 آگے باقی ہیں۔ تو آپ کی یہ خوبصورت سماعتیں، چہرے، شادی کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے میں نہیں چاہتا کہ چونکہ ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے اور ہم آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی کر کے چلے جائیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو پورا کر کے جائیں۔
باقی تو مولا وارث ہے انشاءاللہ، یہی امتحان ہے۔ تو سرکار مودت مانگی گئی ہے، اور مودت پریکٹیکل چیز ہے۔ میں ابھی 1 منٹ میں سمجھاتا ہوں، بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کروڑوں روپے لگائے، شاید میں نے پہلے جملہ ذکر کیا لیکن اس طرح سے نہیں آیا، اب میں اس جملے کو لے کے آتا ہوں۔ وہ یہ کروڑوں روپے لگا کے آپ نے یہ مسجد بنا دی، کروڑوں روپے لگائے آپ نے، مسجد بنائی، جگہ خریدی، مسجد بنائی، مولانا رکھے، مجلسیں کرائیں، ممبر، سب کچھ ہو گیا، بہت پیسہ لگ گیا، بڑے لوگوں نے پیسہ دیا، لیکن کس بندے کو امام زمان کا خط آیا کہ یہ کرنا ضروری ہے، بہت جلدی کرو؟ کوئی خط آئے کہ یہ تساں کم نہ کیتا تے کام غلط ہو جائے گا، لہذا ہمت کرو تے کرو؟ نہیں نا، مولا خواب میں نہیں آئے نا، کسی کوئی خط بھی نہیں نہ آیا، سرکار نے کہا تو نہیں، لیکن آپ نے یہ سب کچھ کر دیا، کیا غلط کیا؟ صحیح کیا۔ کیوں کیا؟ محبت میں کیا، محبت تھی تو کیا نا، ورنہ کون اپنا پیسہ اس طرح لگا دیتا ہے؟ تو جس نے بھی کیا محبت سے کیا، بہت زیادہ کیا، ثواب بھی بہت ہے، اجر بھی بہت ہے، لیکن ایک طرف آپ نے کروڑوں روپے لگا دیے اس انداز میں، دوسرے طرف امام نے کہا کہ بھائی میری بات سنو، تم جو سال بھر کماتے ہو نا، اس میں جو خرچ کرنا ہے کر لو، جو بچ جائے نا اس میں سے 5واں حصہ، وہ 200 روپے بنے تو بھی بطور خمس ہمیں دے دو۔ توجہ، یہاں ہے کروڑوں، وہاں ہے 200 یا اس سے بھی کم تر۔ توجہ، یہاں ہے کروڑوں، وہاں ہے 200 یا اس سے بھی کم تر۔ محبت سے یہ بھی لگائے گئے، وہ بھی جو ادا کر رہا ہے محبت سے ہی کر رہے ہیں نا، محبت سے ہی کر رہے ہیں۔ کہ بلا فرق کیا ہے اس میں اور اس میں؟ فرق یہ ہے، یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے کروڑوں روپے لگانا یا وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ فیصلہ کرنا پڑے گا میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، فیصلہ ابھی ہو جائے گا۔ یہ جتنا آپ نے لگایا اس سے 4 گنا اور بھی لگائیے، بے شک محبت سے لگایا، لیکن یہ لگانے میں مرضی تھی آپ کی، وہ ادا کرنے میں مرضی ہے ولی کی۔ یہ ہے مودت، یہ ہے عبدیت، کہ جو امام کہتے، جو ولی کہتے، وہ کم ہو یا زیادہ اس سے ہمیں مطلب نہیں۔ امام کسی سے اتنا ہی مانگتے ہیں جتنی اودی اوقات ہوئے، کیونکہ امام کو پتا ہے کہ کس کی کتنی حیثیت ہے، تو اتنا ہی مانگتے ہیں جتنی کسی کی حیثیت ہو۔ تو امام کے سامنے اپنی حیثیتیں دکھانے کی ویسے ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ لوگ امام کو دکھائیں گے ہم بڑے حیثیت والے ہیں، نہیں، وہ حیثیتیں جانتے ہیں کس کی کون سی کیا اوقات اور حیثیت ہے۔ لہذا توجہ، نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ، رسول، اہل بیت نے حکم دیا، توجہ فرمائیے گا۔ تو مودت یہاں پہنچی کہ آپ کریں جو امام کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو مودت ہے اس کے 2 پر ہیں، 2 پر ہیں، ایک ٹوٹ جائے تو یہ اڑ نہیں پائے گی، دونوں پر سلامت رہنے چاہیے۔ کون کون سے؟ ایک ہے جو حکم امام دیں وہ کریں، اور دوسرا پر یہ ہے کہ فٹیک سمجھ کے نہیں، محبت میں ڈوب کر، اطاعت بھی محبت میں ڈوب کر تو مودت بنتی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، ایک طرف کچھ کرنا، حکم جو بھی آ جائے اس کی اطاعت، اور پھر اکتاہٹ سے نہیں۔ اب بندے حیران ہیں، یہ اکتاہٹ سے بھی کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے؟ جی پڑھتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، منافقوں کی نشانیاں بتا رہا ہے، اذا قاموا بالصلاۃ قاموا کسالی،
جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اکتا کے کھڑے ہوتے ہیں، سستی کے مارے ہوئے. تو خدا ان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ سستی کے مارے ہوئے میرے دربار میں کیا کر رہے ہو؟ قاموا کسالا، یعنی بندہ پڑھ رہا ہے نماز، اللہ کہہ رہا ہے یہ منافق ہے. کیوں؟ کیونکہ پڑھ نماز رہا ہے، اللہ کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں کہ عبادت کر رہا ہوں. کیوں؟ پڑھی تو ہے لیکن دل میں محبت نہیں، تو یہ مودت نہیں بنی ہے نماز، لیکن مقام مودت پہ فائز نہیں ہوئی. لہذا اس کے پڑھنے والا اسلام قبول نہ ہوا، مسلمان اور مومن نہ ہوا. اللہ نے کہا یہ منافق ہے، اٹھاؤ یہ تقریر چلتے بڑھو. اور فرما لیا بھائیوں. تو میرے عزیزو، آج کی مجلس ہماری آخری مجلس ہو گئی، کل تو مصائب ہوں گے. تو اس بات میں اپنے بچوں، اپنے جوانوں کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم سے نظام ولایت کا تحفظ مانگا گیا ہے، اور وہ بندوقیں لے کے کھڑے ہونے سے نہیں ہوگا، وہ ہوگا ہمارے کردار کی صفائی، ہمارے کردار کی پاکیزگی کی وجہ سے، ولی کے ہر امر کی اطاعت کی وجہ سے. اس منزل پہ آنا ہوگا اطاعت کے سمندر سے گزر کر کہ ولی خود اپنے عبد کے قصیدے پڑھے. امام زمانہ کہیں کہ ایسے عبد کسی میرے دادا کو بھی نصیب نہیں ہوئے جیسے مجھے. یہ ہے مودت، یہ ہے عبدیت، یہ ہے مقام. عزیزان محترم، کربلا میں بہت سے لوگ تھے، سب مقام عبدیت پہ فائز تھے، چونکہ حسین ان کو چن چن کے لائے تھے. ایسے ہی بے ہنگم کوئی نہیں آ گیا کربلا میں، نہ حسین نے کسی کو آنے کی اجازت دی ہے. چن چن کے انتخاب کر کے مولا لے کے آئے ہیں کربلا میں. لیکن خدا کی قسم، اگرچہ سب ہی موتی و فرما بردار اور مقام عبدیت کی انتہا پر تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ عباس عباس ہے. میں ابھی ایک لمحے میں اس منظر پہ آپ کو لے آؤں گا، چونکہ میرا کمال نہیں، میرا فن نہیں. آپ کے دل میں قبر حسین ہے اور ایک دن کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا. تو آپ سارے مجھے دیکھنے یا سننے کے لیے نہیں آئے، آپ تو رسول کی لٹی ہوئی بیٹی کو پرسہ لینے آئے. لہذا آنسو تو آپ کے پلکوں پہ رکھے ہوئے، بس میری طرف سے دیر ہو رہی ہے کہ میں ابھی تک آپ کو اس طرف لے کے نہیں گیا، ورنہ تو یہ بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گے. عزیزان محترم، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کربلا کے جتنے شہداء دفن ہوئے، تاریخیں کہتی ہیں کہ سر تو کٹے ہوئے تھے، تو قبروں کا پتہ کیسے چلا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ غور فرمایا جی. میں اسی طرح سے مصائب بھی پڑھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو ہماری تاریخ کربلا سے آگاہی ہو جائے کہ کیا ہوا. دیکھیے، سر تو موجود نہیں تھے، دفن بھی لاشیں ہو گئے اور قبروں کا تشخص بھی ہو گیا کہ یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے. آپ نے سنا بھی ہوگا علماء سے، میں بھی عرض کر دیتا ہوں. یہ کیسے تشخص ہوا؟ اس وجہ سے ہوا چونکہ اعجاز امامت سے کوفہ سے حضرت امام سجاد علیہ السلام تشریف لائے. اب کئی بندے یہاں پھر سوچنے لگے جی وہ تو قید میں تھے، وہ ظاہری طور پر اللہ کی رضا کے قیدی تھے، ورنہ تو وہ ولی تھے نا، ورنہ تو وہ ولی تھے. یہ تو اللہ کے دین کو بچانے کا ایک طریقہ تھا جو ظاہری دنیا کی آنکھوں کے مطابق تھا، ورنہ وہ ولی ہیں. تو آ گئے بنی اسد والے دفن کر رہے ہیں، تو یہ قبر خود
حضرت امام زین العابدین سرکار نے بنوائی، ہر ایک کے کہا کہ یہاں اس کو دفن کرو، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب کی قبریں جتنے شہداء تھے نا. اب ذرا دیکھیے گا، عجیب لمحہ فکر ہے اور آپ نے ابھی رونا بھی ہے کہ ساری لاشوں کو اٹھا کے گنج شہداء میں رکھا اور کہا یہاں سب کو دفن کرو. حضرت علی اکبر کو مولا حسین علیہ السلام کی پائنتی میں دفن فرما دیا. اور علماء فرماتے ہیں کہ رباب کے لال کو سکینہ کی جگہ پہ نہیں توجہ فرمائی. حسین کے سینے پہ کون سوتا تھا؟ سکینہ. تو اس کی جگہ پہ رباب کے لال کو سلا دیا. اس طرح سے دفن ہو گئے یہ لاشیں. لیکن مولا عباس کو پتہ تو ہے نا کہ یہ عباس کی قبر ہے، لیکن اس کو گنج شہداء میں نہیں لائے. وہیں جہاں حضور شہید ہوئے تھے وہیں ان کو دفن کر دیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب جملہ سنو. شاید امام سجاد یہ چاہتے تھے، شاید اللہ کے حکم سے اللہ کا ولی یہ چاہتا تھا کہ قبریں یہ یہاں ہوں وہ وہاں ہو، کیونکہ بعد میں بنیں گے روزے اور اس کربلا میں تمام شہدائے کربلا کی قبریں حسین کے روزے میں ہوں، اور حسین کے سامنے اگر کسی کا روزہ ہو تو وہ ام البنین کے لال کا ہو. تو گویا امام سجاد علیہ السلام دنیا کو عباس کا مقام بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو عباس کا مقام کیا ہے. عباس کا مقام یہ ہے کہ ادھر حسین کا روزہ، ادھر عباس کا روزہ. کس قدر عظمت ہے ام البنین کے لال کی. اور ایک اور ایسا واقعہ ہے شاہ جی، وہ آپ نے سنا بھی علماء سے اور اکثر پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن خدا کی قسم اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. جب بھی اس کو پڑھیں کلیجہ پھٹتا ہے کہ مولا ہر کسی کے گھر میں جب شام و کوفہ سے لوٹ کے آگئے نا مولا امام زین العابدین، تو لوگوں کے گھروں میں بازاروں میں ادھر ادھر جانا چھوڑ دیا تھا، کہیں بھی نہیں جاتے تھے. بس اگر کہیں بازار میں نکلتے تو بھیڑ بازار کی دیکھ کے شام کا منظر یاد کر لیتے تھے، اور پھر لوگ مولا کو سہارا دے کے گھر لاتے تھے. بازار میں نہیں جاتے تھے، کہیں کسی قصاب کو کسی جانور کو ذبح کرتے دیکھ لیتے تو وہیں اس کا ہاتھ پکڑ لیتے. پانی پلایا ہے؟ ہر کوئی کہتا جی مولا پانی پلایا. وہیں سے ماتم کرتے ہوئے کربلا کی طرف روتے رہتا، اے میرے 3 دن کے پیاسے حسین، ایک لوگ جانور کو بھی پانی پلا کے ذبح کرتے. چھوڑ دیا حسین علیہ السلام نے کسی کے ہاں نہ جانا. کچھ لوگ آئے مولا کے پاس، مولا ہمارے گھر میں آپ کا قدم آئے تو مبارک ہو. کہا میں اجازت نہیں دیتا میرا قلب کہ میں جاؤں. کہا مولا کوئی ذریعہ ہو؟ کہا ہاں میرے بابا کی مجلس رکھو تو میں آ جاؤں گا. تو دوڑتا ہوا گیا، گھر میں مجلس بپا کی، ذاکر کو بلا لیا، لوگوں کو اطلاع دے دی، ایک مسند لگا دی کہ سرکار آئیں گے تو یہاں بیٹھیں گے. باقی آپ نے سنا ہوا ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ اب یہ ایسا کئی بندے یہاں اعتراض شروع کرتے ہیں جی ایسا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، کیوں ہوا؟ بھائی یہ امام سجاد جانے، ان کا کام جانے. امام بہتر جواب دے سکتے ہیں نا، وہ ولی ہیں، وہ جو بھی کریں ان کی اپنی مرضی ہے. کوئی امام سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ نہیں میرے عزیزو، تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ مجلس ہو گئی، گریا ہو گیا، مومن بیٹھے رہے، اور جو گھر والا تھا، بانی تھا، خدمت گزار صفیادہ تھا، اس نے دیکھا مولا نہیں آئے، کیونکہ مسند مولا خالی تھی. تو اب یہ اپنے دل میں گریا اور سرگرداں ہے کہ مولا کو بلایا بھی تھا لیکن سجاد نہیں آئے، سب لوگ جا رہے ہیں. یہ سوچ رہا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو سر پہ کپڑا لیے ہوئے، جہاں پہ عزاداروں کے جوتے رکھے ہیں نا، وہ ہم بلک بلک کے رو رہا ہے. قریب جا کے دیکھا تو حضرت امام زین العابدین، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جی یہ صدائیں بلند ہیں، اللہ پاک رحم کرے ان صداؤں پر. کیا کہنے ہیں آپ کے
حوصلے سے سنتے आओ مصائب کا منظر یہ گریہ ہوتا رہے۔ میرے عزیزان محترم، حضرت امام سجاد علیہ السلام گھروں میں تبھی جاتے تھے جب مجلس عزا برپا ہوتی تھی۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ آخر میں بیٹھتے تھے تو یہاں منبر پہ ذاکر خطاب کر رہا تھا، آخر میں سرکار بیٹھے تھے، وہ اس کی زبان پہ مولا عباس کا نام آ گیا۔ تو اس نے کیا دیکھا کہ جیسے ہی عباس کا نام آیا، مشکل سے شام کا تھکا ہوا امام اٹھ کے مشکل سے کھڑے ہوئے، پھر بیٹھ گئے۔ ذاکر یہ خود روایت کرتا ہے کہ میں نے محسوس کر لیا کہ مولا کا اٹھنا حضرت عباس کے نام پر تھا۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں نے یقین کرنے کے لیے دوبارہ سے حضرت عباس کا نام لیا، تو قیدی امام مشکل سے کھڑے بھی ہو گئے اور وہاں سے ذاکر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تو قیامت تک عباس کا نام لے۔ کیا کہنے، یہ حق ہے آل محمد کے کرنے کا، یہ ہے آل محمد کے گھر کے ساتھ مودت کا زیزانہ محترم۔ کسی کے گھر میں کوئی دکھ نہ آئے آل محمد کا صدقہ، جو جہاں جہاں بیٹھ کے رو رہے ہو زیزانہ محترم، رو کے کہتے ہیں قیامت تک تو عباس کا نام لے، میں قیامت تک کھڑا رہوں گا۔ تمہیں پتہ ہی کیا ہے کہ ام البنین کے لال کے کتنے احسان ہیں آل محمد۔ قبلہ تاریخ کربلا گواہ ہے، بڑا درد تھا علی کی بیٹیوں کو، قاسم کا، اکبر کا، انو محمد کا، کوئی کم درد تھا؟ یہ شہزادے جو اتنے ناز و نام سے پالے گئے تھے، علی کی بیٹیاں بار بار ماتم کر رہی تھی، بار بار غش میں جا رہی تھی، ان لاشوں کو دیکھ دیکھ کے تڑپ رہی تھیں، لیکن خدا کی قسم ابھی زینب کی آس باقی ہے۔ بیبیاں ڈری ہوئی نہیں تھیں۔ کوئی بندے روئے ہیں، کئیوں نے بے نیازی کی ہے، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، وہ اس لیے کہ جب شام اور کوفہ سے ہو کے واپس مدینہ آئی ہے نا، تو جناب ام کلثوم نے ایک بین کیا ہے، رو کے کہتی ہیں کہ مدینے والوں، ہمارے عباس کے جانے کے بعد جاگ جاگ کے ہماری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ اور یہ لوہا امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں عباس کے سرہانے بھی پڑھا اور رو کے کہا عباس تو جا رہا ہے نا، ایک بات سن کے جانا، زہرا کی بیٹیوں کی جو آنکھیں تیری وجہ سے سکون سے سوتی تھی اب وہ جاگا کرے گی، اور جو دشمنوں کی نیندیں حرام تھی اب وہ سکون سے سویا کرے گی۔ یہ ہے عباس، یہ ہے آل محمد کے گھرانے کا عباس۔ کربلا میں آپ کو معلوم ہے نا، مولا حسین علیہ السلام، یہ جملہ شاید میں نے پڑھا بھی ہو تیاری کے مضامین میں، لیکن کیونکہ مضمون میں ہے تو سن لیجئے، کئی بندے نئے آ گئے۔ میرے عزیزان محترم، کربلا کی تاریخ میں یہ ہے کہ حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ سامنے لشکر ہے ملعون، اس طرف سے رہنے دو اور ہماری بہنوں کے خیموں کے آس پاس خندق کھودی جائے اور اس خندق میں آگ کو روشن کیا جائے۔ تو کربلا میں خندق کھودی گئی بیویوں کے خیموں کے پیچھے، اس میں جلائی گئی آگ۔ اب کیا ہے، سارے حسین کے جنگجو بہادر خیموں کے سامنے حصے پر ہیں، تنہا عباس خندق والی سائڈ، تنہا عباس بیک سائڈ پہ پیچھے سے محافظت کر رہا ہے۔ اب قوم اشقیاء سوچ بھی نہیں سکتی کہ خیموں کے پیچھے سے جائیں، چونکہ وہاں عباس ہے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے زہیر ابن کین نے شاید ہمیں دکھانے کے لیے اور عباس کی معرفت کروانے کے لیے ایک جملہ کہا۔ زہیر ابن کین نے دیکھا کہ عباس خیموں کے پیچھے ہیں تو یہ گئے اور جا کے کہتے ہیں عباس، اب عباس گھوڑے کے اوپر لگام کو پکڑ کے کہتے ہیں عباس، آج سے پہلے اگر کوئی مجھ سے پوچھتا نا کہ کائنات کا سب سے بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا،
क्योंकि तेरे बाप का नाम अली है। अब्बास कौम अशकिया सामने नारेबाजी कर रही है और तुम खैमों के पीछे हो। ये जुमला ज़ुहैर इब्न कैन का कहना था। तारीख कहती है अब्बास ने घोड़े पे अंगड़ाई ली, रकाबों के तस्मे टूट के नीचे जा गिरे। रोके का ज़हैर मुझे तैश दिला रहे हो, मैं मर्जी इमाम का पाबंद, मैं जहाँ हूँ मुझे यहीं रहने दो, ये मर्जी इमाम यही है। ये हमें दिखाना चाहते थे। जाने मोहतरम हो गई ख़त्म पढ़ाई। करबला के 2 वाक़या सुनाऊँ, बहुत रो चुके आप। हर कोई जो करबला के मैदान में गया है ना, जिस तरह मैंने इस करबला को पढ़ा है और जो मैंने समझा है, मुझे ऐसा लगा है कि हर शहीद जब हुसैन से इजाज़त ले रहा था, उम्मुल बनीन का लाल साथ आए और आके एक बार मिन्नत करके कहते थे, मौला इनको क्यों भेजते हो, ज़रा उम्मुल बनीन के लाल को इजाज़त क्यों नहीं देते। जो भी जाने लगता ना, मौला साथ आ जाता, मौला मैं ना जाऊं। और हर मर्तबा हुसैन एक नया जुमला बोलते और अब्बास रोते हुए लौट जाते। कभी आए मौला मैं, फरमाया अब्बास तुम्हें कैसे भेजूं, तू मेरी फौज का अलम बरदार है, अलम बरदार को रहना चाहिए। लौट गए। फिर आए मौला मैं, कहा अब्बास कैसे भेजूं, तूने नहीं मालूम तू मेरा जवान भाई है और जवान भाई भाइयों के जोरे कमर होते हैं। अब्बास रोते हुए लौट गए। कई मरतबा आए, कई मरतबा गए। जो आखिरी लम्हा है ना, वो कातिल ने लिखा बड़ा अजीब है। जब सारे चले गए, अकबर शहीद हो गए, और मोहम्मद शहीद हो गए, सारे चले गए ना, अब अब्बास मौला के कदमों में बैठ कर रो के कहते हैं, मौला अब उम्मुल बनीन के बेटे से जिया नहीं जाता, मौला अब मुझसे जिंदा नहीं रहा जाता था। शब्बीर ने फिर जुमला कहा, अब्बास तुझे कैसे भेजूं, तो मेरी फौज का सिपह सालार है। तारीख कहती है अब हुसैन के सामने खड़े होके अब्बास ने एक मर्तबा दाएं भी देखा, एक मर्तबा बाएं, हाथ बांध करके कहा, ज़हरा कलाल जरा इधर देखना ना, क्या यही वो फौज है जिसका मैं बदनसीब सालार हूं। रो रो के कहते थे, अब्बास तेरी अपनी किस्मत, जिसके हाथों के पाले हुए उसके सामने कट के बड़े हों और तू अभी जिंदा हो। रोते हुए तारीख गवाह वापस पलटे, खैमों का चक्कर लगा रहे थे कि अचानक एक खैमे में कोहराम बपा था। अब्बास जल्दी से गए, क्या देखा, मशकीज़ों वाला खैमा, सारे आले मोहम्मद के बच्चे, कोई उस मशकीज़े पे पेट रख के लेटा हुआ है, कोई उस मशकीज़े पे, कोई उस मशकीज़े पे। एक अकेली है हुसैन की 4 साल की बेटी, रो रो के कह रही है, हौसला करो मेरा चचा पानी दे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये मंजर अब्बास ने देखना था, ताड़े मार के रोए। शब्बीर समझ गए कि अब अब्बास मरने से पहले मर जाएगा। शब्बीर उठे अपनी जगह से और आए, अब्बास को कलेजे से लगाया, रुखसार पे बोसा दिया और कहा, अब्बास मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ, लेकिन एक वादा कर, पानी ले आ, जंग नहीं। जियो जियो। अब ज़ाकिरों के पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बचपन से सुनते चले आ रहे हो। अब्बास पानी, जंग नहीं। तारीखें गवाह हैं कि जो 4000 का लश्कर दरिया के किनारे पे मुहाफ़िज़त के लिए खड़ा था ना, अब्बास को आते देखा, में अशकिया ऐसे दौड़ी जिस तरह बकरियां शेर को देख के दौड़ती। अब तारीख में जुमले हैं, तवज्जो फरमाइएगा। दौड़ते हुओं को देख के अब्बास रो के कहते हैं, अब क्यों भाग रहे हो, मेरा अकबर मार दिया, मेरा कासिम मार दिया, अब आओ ना। दूर दूर हट गई कौम अशकिया। बड़े इत्मीनान से उतरा उम्मुल बनीन कलाल तराई में, और वहाँ अजीब मंजर तारीख ने बयान किया। अज़ीज़ान मोहतरम, मशकीज़ा भरा,
कंधे पे डाला, इस हाथ में नेज़ा और लगाम फरस, इस हाथ में अलम, मशकीदा भर लिया। अब घोड़े से कहते हैं घोड़े पानी पी लो। क्या कहने, पुराने आज़ादार हो, अपनी जुबान में कहता है मैं किसी आम बंदे का घोड़ा हूं, मौला मैं अब्बास की सवारी हूं। मौला ये कैसे मुमकिन है हुसैन के बच्चे प्यासे हो। यकीनन कहा होगा कि नाना की उम्मत ने नहीं पहचाना, हमारी जान भी हाजिर है। अब एक और तारीखी जुमला है कि वहां मौला अब्बास ने चुल्लू पानी से भरा। देखिए लोग कहते हैं कि पीने का इरादा किया, बुजुर्गान ने भी लिखा, बहरहाल मुझे इससे एतराज़ नहीं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि जिसका घोड़ा पानी ना पिए वो पानी पीने का इरादा करेगा, तो फिर अब्बास कैसे हुआ। अज़ादारान मोहतरम, अब मौला अब्बास ने भी तो किसी को बताया नहीं कि मैंने पानी पीने के लिए उठाया था, फिर क्यों लिख दिया कि पानी पीने के लिए उठाया था। अज़ान मोहतरम, शायद इसलिए उठाया हो कि पानी को उठा के यहाँ लाए और उससे सवाल करके कहते हैं उम्मत जालिम हो गई है, तू तो ज़हरा का हक के महर है। क्या कहने, क्या कहने, उम्मत जालिम हो गई है ना, तू तो फातिमा का हक के महर था, तुझे नहीं पता फातिमा की पोती प्यासी है, चल के सकीना के खैमे में क्यों नहीं आया, तुझे खैमे में आना चाहिए था। अजीब एक तारीखी मंजर है जो तस्वुर से पैदा होता है अब्बास और हुसैन के ताल्लुक को देखकर, कि जिसका कोई ना रहा हो सिवाय अब्बास के, और वो भी चला जाए, वो सुकून से बैठा होगा। सोच ले ना, क्या वो सुकून से बैठा होगा। मेरा दिल कहता है ऊंचे टीले पे चढ़ के, कलेजे पे हाथ रख के, दरिया की तरफ टिकटिकी बांध के, मायूसी की निगाह से देख रहे होंगे, क्योंकि अब्बास है दरिया के अंदर, अलम नजर आ नहीं रहा। अब ये कैसे मुमकिन है कि जिन बीबियों का अब्बास चला जाए वो आराम से बैठी हो। तो ये जुमला तसव्वुर की दुनिया में मुमकिन है कि हुसैन टीले से तराई को देख रहे हों और बीबियां खैमे की ओट से हुसैन के चेहरे को देख रहे हैं। ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। और अगर यहाँ ये मंजर हो सकता है तो वहाँ भी यही मंजर हो सकता है। पानी भरने के बाद अब्बास जब बाहर निकले तो पहला काम यही किया कि हाथ को बुलंद किया ताकि शब्बीर की निगाह अलम अब्बास को देख ले। खुदा की कसम, अगर शब्बीर की निगाह अलम अब्बास पे पड़ी होगी तो अलम देख के मायूसी इत्मीनान में बदली होगी ना। तो अगर ये इत्मीनान खैमे के अंदर बीवियों ने देखा होगा तो सर सजदे में रख के कहा होगा अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारा गाजी वापस है। निकले मेरे मौला। देखिए ये अब्बास की वफा है और मेरा दिल गवाही देता है, रिवायत नहीं, दिल। मैं मंजर कशी कर रहा हूं, बस जो रिवायत है मैं वैसे पढ़ रहा हूं, जो मंजर कशी है वो मैं अपने दिल का हाल बयान कर रहा हूं, जुबान हाल से मैं रोने का सबब फराहम कर रहा हूं। इसको इसी अंदाज में लीजिएगा जो बुजुर्गान तशरीफ फरमा है। देखियो अब्बास के दिल की हसरत यही होगी कि अलम बुलंद रहे, मौला देखते रहे। तो फिर अलम बुलंद करने के लिए हाथ यूं नहीं करते, हाथ आप पकड़ते हैं ना, ये बाजू सलामत रहे जो अब्बास के अलम पकड़ते हैं। अलम पकड़ने के लिए हाथ यूं होते हैं या हाथ यूं, हाथ यूं होता है ना। तो फिर मानना पड़ेगा कि अब्बास का हाथ यूं था ताकि अलम हुसैन को नजर आए, कंधे पे मशकीजा। अब इसके अलावा तो कोई इशारा नहीं है ना कि हुसैन का ये सिपाही घोड़े से कहे घोड़े अब देर न कर, सकीना प्यासी है। अब जो मातम करने के लिए आए मैं मिंबर छोड़ने जा रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम जहाँ जहाँ तशरीफ फरमा हो, अलम बुलंद है, घोड़े दौड़ जल्दी कर। घोड़ा पहले ही वफादार है, अब सरपट घोड़ा दौड़ रहा है। अब्बास की कोशिश ये है मशकीजा भी संभल के रहे, अलम भी बुलंद रहे। अब जब दुश्मन कमीना था ना, सामने से तो आ नहीं रहे, छुप के वार कर रहे थे, तो
پھر مان لو جب عباس پہ حملہ ہوا نا درخت کے پیچھے سے عباس کا بازو کٹا، عباس کا بازو ایسے نہ تھا، عباس کا بازو ایسے کٹا۔ شاباش، یہ احسان نہیں ہے آل محمد پہ جو صدا بلند ہے، جتنی صدا بلند ہو سکتی ہے یہاں سے کم از کم آواز کربلا جانی چاہیے تاکہ شبیر کو احساس ہو میں عباس کے لاشے پہ جانے والا اکیلا نہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حوصلہ کرو، میں پڑھوں، حوصلہ کرو، ایک اور جملہ پڑھنا ہے، میں زحمت تمام کیے دے رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ تاریخ نے جملہ لکھا، بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں ہوا کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے یہ بازو کٹا، عباس نے اس ہاتھ سے علم کو پکڑا، گرتے ہوئے علم کو، پھر علم کو بلند کر لیا۔ مشکیزہ ہے، علم پھر بلند ہے تاکہ حسین کی آس باقی رہے۔ تاریخ کہتی ہے چند قدم چلے، ایک اور ملون چھپا ہوا تھا، اس نے حملہ کیا، سرکار کا دوسرا بازو قلم ہو گیا۔ جیو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ عباس کے بازو قلم ہونا کوئی چھوٹی مصیبت نہیں۔ کئی بندوں نے میں نے کم کیا آواز کو تو کئی بندوں کا گریہ کم ہو گیا۔ قیامت کے دن مقام شفاعت پہ جب نبی ہوں گے نا تو مقام شفاعت پہ نبی ہو کے کھڑے جناب فاطمہ سے کہیں گے فاطمہ میں مقام شفاعت پہ تو آ گیا ہوں لیکن یہاں پیش کیا کروں؟ تو اپنے ابا کے دامن سے دو بازو نکال کے دے گی زہرا۔ ہاں یہ ہے عباس کے بازو۔ سلامت رہیے آپ، سلامت رہیے جن کی صدائیں بلند ہیں، اور کوئی غم نصیب نہ کرے۔ اس امت کی شفاعت کے لیے بی بی فرماتی ہے میرے عباس کے دو بازو کافی ہیں۔ یہ بی بی کا جملہ ہے، دو بازو کافی ہیں۔ عباس کے بازو کٹ گئے۔ جوانوں بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، بازو کٹ گئے، بہت رونا ہے آپ نے، کیونکہ میرا فن نہیں، تم پیدا ہی رونے کے لیے ہوئے نا، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا حوصلہ کرو بچوں کو سمجھانے بعد تاکہ ان کے ذہنوں میں رہے کہ غربت کیا تھی۔ اچھا اب دونوں بازو گئے کٹ، علم تو گر گیا نا، علم گر گیا، علم نہیں گرا، شبیر گرے۔ نہیں غور فرمایا، خیمے پہ شبیر گرے، اٹھنے کی کوشش کی تو دونوں ہاتھ کمر گئے، رو کے کہتے ہیں الان انکسر ظہری، لوگوں اب شبیر کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ علم گرا، حوصلہ کرنا، علم گر گیا، شبیر وہاں خیموں کے سامنے گرے، بیویاں اندر ماتم کر رہی ہیں۔ مشکیزہ کہاں تھا؟ عباس کے کندھے پر، تو تیر تو اب جب ہاتھ نہیں ہے تو ڈرے ہوئے لوگ تو قریب آئیں گے۔ قبلہ پہلے تو وہ ڈرے ہوئے تھے، حملہ نہیں کر پا رہے تھے، چھپ کے حملہ کر رہے تھے نا، تو اب جب ان کو پتہ چل گئے کہ حملہ کرنے والا یا دفاع کرنے والا بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، جس کے بازو ہی نہیں، اب ان کو عباس کا ڈر نہیں رہے گا، تو اب وہ سمٹ کے آئیں گے، سمٹ کے آئیں گے تو پہلا حملہ مشکیزے پہ ہوگا۔ تو عباس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ پانی سکینہ تک نہ پہنچے، ہے ممکن ایسا؟ غور فرما لیا۔ اب تاریخوں کا جملہ سمجھو کہ جیسے یہ بازو کٹا نا، عباس نے آگے بڑھ کے دانتوں سے مشکیزے کو تھام دیا۔ یہ ہے وفا، یہ ہے وفا۔ ہاتھ کٹ گئے، علم گر گئے، نیزے گر گئے، لگام فرض چھوٹ گئی، لیکن عباس نے اس مشکیزے کو نہیں چھوڑا، دانتوں سے تھام لیا مشکیزے کے تسمے کو۔ اب اس کا تحفظ کیسے کریں؟ لوگ تو سمٹ جائیں گے اور قریب آ کے حملہ کریں گے، تو بچائیں گے کیسے؟ خدا کی قسم میری 1000 نسلیں عباس کے جوتے کی خاک پہ قربان، ایسے ہی نہیں سجاد اٹھ کے کھڑے ہوتے، حد
کا لفظ ہی ختم ہو گیا جہاں سے عباس نے کام کیا. خدا کی قسم مشکیزے کو تھاما ہوا ہے دانتوں میں, نیچے ہے گھوڑے کی پشت. مشکیزے کو گھوڑے کی پشت پہ رکھ کے اپنے شکم کو مشکیزے کے اوپر رکھ دیا. واہ بھائی واہ. اب یہ ماتم کا جملہ, یہ ہے ماتم کا جملہ, یہ ہے رونے کا مقام. اب پوری طرح سے مشکیزے کو اپنے شکم سے ڈھانپ کے پوری طرح سے اوپر لیٹ کے, کان گھوڑے کا ہے, لب حضرت عباس کے ہیں. اب رو کے کہتے ہیں میرے بازو کوئی نہیں, میں بچا نہیں سکتا, سکینہ پیاسی ہے, سکینہ پیاسی ہے. گھوڑے کوئی کچھ کر سکتا ہے تو کرو. گھوڑے نے اپنی پوری طاقت لگا دی, گھوڑا دوڑ رہا ہے. اب لوگ قریب تو آ ہی گئے ہیں, پورا حملہ عباس پہ ہو رہا ہے. بھاگے ہوئے لوگ واپس آئے, کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی تلوار مار رہا ہے, کوئی خنجر مار رہا ہے, جو کسی کے ہاتھ میں ہے وہ مار رہا ہے. لیکن عباس کی رفتار کم ہونے والی نہیں ہے, عباس کی رفتار بڑھتی چلی جا رہی ہے. عمر ابن سعد نے شمر سے پوچھا, اتنے لوگ حملہ کر رہے ہیں, عباس کے بازو بھی نہیں ہے, پھر بھی عباس رکتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا وہ دیکھو اس کے شکم کے نیچے کیا ہے, اس کے شکم کے نیچے کیا ہے, اس کے شکم کے نیچے مشکیزہ ہے.